سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیا کی دیوی، وفا کی آیت، حجاب کی سلسبیل زہرا، اور کہیں ہے یہ معصومیت کا ساحل، کہیں شرافت کی جھیل زہرا۔ جہان موجود میں بنی ہے موجود حق کی دلیل زہرا، اور جہان بھر کی عدالتوں میں نساء کی پہلی وکیل زہرا۔ قائم ٹی وی دنیا بھر میں جہاں جہاں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری شیری زہرا کی جانب سے اور تمام ٹیم ممبران کی جانب سے السلام علیکم۔ ایام فاطمہ کی ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اور اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں ایک بار پھر محترمہ مفسرہ قرآن رباب کاظمی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رباب کاظمی صاحبہ، ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ شیریں آپ کا کہ آپ نے مجھے قائم چینل کے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے کراچی میں، اور پروگرام کے لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہماری سردار ہیں، بے شک ان کے لیے میرا شرف ہے کہ میں ان کے اوپر آپ سے کے ساتھ گفتگو کروں اور اپنی معلومات جو ہیں ناظرین کے ساتھ شیئر کروں۔ بے شک، جزاک اللہ۔ جی، تو میں بلا کسی تاخیر کے سوالات کا سلسلہ شروع کروں گی، کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہے اور مختصر وقت ہوتا ہے ہمارے پاس۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بی بی کی زندگی مختصر ہے، لیکن بہت طویل اس کے اندر واقعات ہیں جن کو شاید ہم اب تک احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل جی، قول معصومین علیہ السلام ہے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ لیلۃ القدر، ان کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے اور اس میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ دیکھیں، مکارم الشرازی صاحب ہیں، مولانا مکارم الشرازی صاحب، انہوں نے اپنی کتاب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اندر لکھا کہ میں بی بی کے اوپر کچھ لکھنا چاہتا تھا، تو میں نے جو ہے تلاش کرنا شروع کیا کہ میں بی بی کی زندگی کے متعلق لوگوں تک کچھ پہنچاؤں۔ تو انہوں نے لکھا کہ میں نے بہار الانوار کی 43 جو والیوم تھا اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اور وہاں پہ میں نے قول دیکھا امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جو کہ علی بن ابراہیم سے مروی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ لیلۃ القدر ہیں، اور جو ان کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے۔ اب لیلۃ القدر خود ایک بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ ظاہر ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ 1000 راتوں میں سے ایک رات اتنی اہم ہے جس میں پروردگار عالم کے فرشتے اور ملائکہ اور روح القدس جو ہیں وہ پیغام لے کے اترتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے رزق لے کے آتے ہیں، لوگوں کے لیے پورے سال کی اس کے اندر کہا جائے کہ ان کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو ہم کہتے ہیں 5 سالہ پلاننگ، وہ پورے سال کی پلاننگ اللہ تعالیٰ ان کے زندگی، موت، رزق، ہر سب چیز ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے، بالکل وہ پوری چیزیں ہر انسان کی وہ اس رات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں، اور کوئی مطلب ہلکی چیز نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ لے کے آنے والے کوئی کہا جائے کہ ایسے نارمل فرشتے ہیں، اور روح القدس آتے ہیں اور ملائکہ اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو جب اس کی تفسیر پہ دیکھا جائے تو حقیقتاً بی بی کی پہچان بہت مشکل ہے، اس لیے نہیں کہ بی بی کو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، ام ابیہا ہیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی ہیں، وہ ہی بیٹی ہیں صرف، اور کوئی بیٹی نہیں ہے، بالکل، کہ اس کے علاوہ ان کی کوئی اور بیٹی نہیں ہے جن کو ہم کہیں کہ وہ اتنی عظمتوں والی بیٹی ہیں کہ لیے پروردگار عالم جو ہے ان کا کہا جائے ناراضگی بھی، ان کا دل گرفتہ رہنا بھی پسند نہیں فرما رہا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور لوگ لے کے اس کو آئے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے چوری کی ہے، اور کہا کہ اس نے چوری کی ہے اور آپ جو ہے اس کی سزا معاف کر دیجئے، یعنی کہ اس کی سفارش لے کے آئے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام انجام دیتی تو میں انہیں کبھی بھی ان کی سفارش کوئی بھی لے کے آتا تو میں اسے منع کر دیتا۔ یہ بات جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جب معلوم ہوئی کہ ان کے بابا نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو بڑی دل گرفتہ ہو گئی، دل گرفتہ ہوئی وہ، اور کہنے کیا میں ایسا کام کر سکتی ہوں؟
اتنی پاک و پاکیزہ میری بیوی ہیں بے شک کہ آپ یہ سوچ بھی نہیں. اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں, یہ واقعہ ہے بحار الانوار میں موجود ہے, جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی جو جلد ہے اس کے اندر موجود ہے. اور پھر جو ہے وہ کہنے لگی اور دل گرفتہ ہوئی بہت کہ کیا میں ایسا کام انجام دے سکتی ہوں کہ میرے بابا نے مجھے جو ہے اس طرح سے جو ہے کہا کہ اگر میں بھی انجام دیتی تو میں اس کی سفارش قبول نہیں کرتا. بہت دل گرفتہ ہوئی. بس پروردگار عالم نے اسی وقت حضرت جبرائیل کو بھیجا ہے اور کہا کہ جاؤ میرے نبی سے کہہ دو کہ اگر وہ بھی یہ کام انجام دیتے تو پروردگار عالم انہیں نہیں معاف کرتا, جبکہ آپ جو ہے مشرکین میں سے نہیں ہیں. یہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے دل گرفتہ ہو گئے کہ پروردگار میں تیرا نبی ہوں, میری عظمتیں تیرے سامنے ہیں, تو نے مجھے عظمتوں سے جو ہے خلق کیا ہے, کیا میں مشرکین میں سے ہو سکتا ہوں؟ دیکھیے نا, اب بات تو یہ ہے کہ وہ باپ ہیں, وہ بیٹی ہیں, لیکن ان کی دل گرفتگی پروردگار عالم کو بھی برداشت نہیں ہے. برداشت تو ہے نہیں نا پروردگار میں, لیکن پروردگار عالم چاہتا نہیں ہے کہ فاطمہ کو ان کے بابا بھی صرف منسوب ہی کریں. تو آیت اتار دی کہ یا نبی, اگر آپ نے بھی آپ مشرکین میں سے نہیں تھے, اگر ہوتے تو ہم آپ کو بھی نہیں معاف کرتے. جب یہ بیان کیا ہے تو نبی بے چین ہو گئے کہ پروردگار میں ایسا کر سکتا ہوں, تیری وحدانیت لے کے آیا ہوں, بالکل تیرا جو ہے وہ قانون قائم کرنے آیا ہوں اور تیری عبادت کرنے والوں میں سے ہوں, تیرا نبی ہوں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بس پروردگار عالم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہوتا تو ہے پھر آپس میں جھگڑا ہو رہا ہوتا. یعنی کہ دیکھیے اللہ یہ بات پسند ہی نہیں کرتا ہے کہ ان کے بابا بھی ان کے لیے کوئی ایسی بات کریں. اور جب نبی نے اپنے اوپر وہ دل گرفتگی محسوس کر لی بیوی کی, جب ان کے اوپر وہ دل گرفتگی آ گئی تو اللہ نے ان کو تسلی دینے کے لیے اپنے آپ کی خلقت میں بھی دوسرے پروردگار عالم کا ذکر کر دیا کہ اگر دوسرا بھی ہوتا تو آپس میں جھگڑے ہو رہے ہوتے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ لیلۃ القدر ایسی لیلۃ القدر ہیں جن تک پہنچنا ہر کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل. اسی لیے تو حضرت علی علیہ السلام جیسا کفو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطایت فرمایا کہ ان جیسا ہو, ان کے برابر ہو, اور بابا بھی ایسے دیے کہ جو ان کو جانتے ہوں, ان کو سمجھتے ہوں. اچھا, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے, اور ایک دفعہ یکدم, ٹھیک ہے, پورا قرآن ایک دفعہ نازل ہوا. یہ بیوی کے لیے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاطمہ بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب جو فاطمہ ٹکڑا ہے, کہاں کا ٹکڑا ہے؟ جسم کا کوئی حصہ ہوگا نا. اب جسم کے ہر حصے کا ٹکڑا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمارے بازو کاٹ دی جائے تو ہمارے جسم سے ایک چیز الگ ہو جاتی ہے, لیکن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے جس حصے کو بھی لیں اس میں فاطمہ کا حصہ موجود ہے. بے شک. تو فاطمہ کو درک کرنا بہت مشکل ہے, اسی طرح مشکل ہے کہ اس لیلۃ القدر کو تلاش کرنا مشکل ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ لیلۃ القدر کن راتوں میں پوشیدہ ہے, اور ہم تلاش نہیں کرتے ہیں, بے شک ہم انہیں پائے ہوئے ہیں. کیوں؟ کہ بیوی کی وجہ سے, بیوی کی اولاد کی وجہ سے. اور کہا جاتا ہے کہ بیوی کی جو قبریں مطہر ہیں وہ پوشیدہ ہے, کیونکہ 40 قبریں بنی تھیں بیوی کی شہادت کے بعد, ان کی 40 قبریں بنائی گئی تھیں. تو لوگ جب جاتے ہیں تو وہاں بیوی کی قبروں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی ان کی کسی خبر کو ہم نہیں کہہ سکتے, حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ان کی خبر ہے. بالکل. اور بیوی کے فیوز جو ہیں ان کو بھی ہم درک نہیں کر سکتے. کہ ایک عورت آئی ہے بیوی کے پاس اور آ کے کہنے لگی کہ میرے شوہر نے اور میری ساس نے یہ سوال آپ سے پوچھنے کے لیے کہے ہیں. بیوی نے اس کا جواب دے دیا. پھر دوسری دفعہ وہ آئی اور کہنے لگی میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, میرے ساس نے اور میرے شوہر نے یہ سوال کہا, جا کے بیوی سے پوچھ کے. بیوی نے پھر بھی جواب دے دیا, جبکہ بیوی مصروف تھی. اور تیسری دفعہ پھر وہ آئی تو بیوی سے کہنے لگی میں بہت معذرت خواہ ہوں, مجھ سے یہ سوال پھر کرنے کے لیے کہا گیا ایسا, اور میں سوال کر رہی ہوں آپ سے, لیکن آپ اس بات کا برا نہیں منائیے گا کہ جو ہے میں آپ کو بہت تکلیف دے رہی ہوں. تو بیوی نے ارشاد پتہ ہے کیا فرمایا, اتنا خوبصورت جواب دیا. اور ہمارے جو اہل علم لوگ ہیں ان کے علم میں اضافے کے لیے اہم ترین بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے نا
تو اس سوال کو زحمت نہ سمجھے بلکہ رحمت سمجھیں، بالکل، کیونکہ بیوی نے اس کا جو جواب دیا وہ رحمت ہی رحمت ہے، وہ برکت ہی برکت ہے۔ بتا دیا کہ سوال کرنے والے کو خالی نہ بھیجا کرو، بے شک، ٹھیک ہے تمہارا علم اتنا نہ ہو لیکن اسے ایک وقت دے کے بتا دیا کرو کہ اس وقت تمہیں پورا جواب دے دیں گے۔ بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ ان تمہارے سوالوں سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، جبکہ اس کا اجر پروردگار عالم نے اس قدر رکھا ہے کہ اگر جب تم سوال کر رہی تھی تو پروردگار عالم نے میرے لیے زمین سے آسمان تک یاقوت، زبرجد اور موتیوں سے راستہ تعمیر کیا ہے، بے شک، سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ اور جو سوال تھا تمہارا بہت چھوٹا سوال ہے، تمہارے تمام سوال چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، لیکن اگر ایک چھوٹے سے کام کا تمہیں 1,00,000 روپیہ دیا جائے، ٹھیک ہے، 1,00,000 روپیہ تمہیں دیا جائے تو اس کی اجرت زیادہ ہے یا وہ کام تکلیف دہ؟ تو وہ کام تکلیف دہ تمہارے لیے نہیں رہے گا جس کی اجرت بہت زیادہ اور کام بہت چھوٹا ہو۔ تو اسی طرح تمہارے سوالات بہت چھوٹے ہیں، اور لیکن اللہ نے جو اجر مجھے اس پہ عطا فرمایا ہے وہ زبرجد، اور کہا جائے کہ موتیوں سے اور یاقوت سے مرصع اللہ نے زمین سے میرے لیے راستے خلق کیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو دیکھیے کہ سوال کرنے والوں کو کہ سوال سے نالا نہ ہوا کریں بلکہ تحمل سے جواب دیا کریں، تو اللہ ہماری بیوی کے واسطے سے ہمارے لیے بھی ایسے راستے تعمیر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بے شک۔ جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، ہماری گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن ابھی ایک وقت ہوا جاتا ہے مختصر سے وقفے کا، اور وقفے کے بعد ہم اپنی اس گفتگو کو وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ لکھوں، بھلا میں کیسے تیری شان فاطمہ۔ ہم آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایام فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن، اور اب ہم اپنی اس گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ سے اپنے سوالات کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، قرآن کی ایک سورہ ہے سورہ کوثر، جی، اور کوثر بی بی کا لقب بھی ہے، بے شک۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ ان کا آپس میں کیا تعلق؟ اس کا کیا ریلیشن ہے؟ دیکھیے، ایک تو بہت بہت پیارا سوال ہے آپ کا، اور میں اس کو بہت 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 کہا جائے کہ چھوٹا کر کے آپ کے سامنے میں لاؤں گی واقعی اس سے، اور بڑا مطلب آپ نے دل خوش کر دیا سوال کر کے، اور میں اس کو بہت سورہ کوثر کی تو بات ہی کیا ہے کہ میں نے بہت سارے اپنے اور مسلک کے لوگوں کو دیکھا کہ جو اس کو ورد بنائے ہوئے، اور اپنے مسالک میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ اس کی، اپنے مسلک میں نے دیکھا کہ بہت کم لوگ اس کی جو ہے وہ وظیفہ کرتے ہیں، یا اسے اپنے طور پہ جو ہے، جس طرح ہم سورہ اخلاص کو بہت زیادہ پڑھتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن سورہ کوثر کو میں نے تسبیحات میں بہت کم دیکھا۔ لیکن جب میں نے دوسرے مسالک کے لوگوں کو دیکھا نا، تو میں نے دیکھا کہ وہ تو شدت سے سورہ کوثر کی تلاوت کرتے ہیں اور وظیفہ بنائے ہوئے، کہ یہاں پہ ایک شخص جو ہے اس کا میں نے دیکھا کہ اس نے لکھا تھا کہ میں نے سورہ کوثر جو ہے، میرے رزق تھا ہی نہیں، میرے پاس بڑا برا حال تھا اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ ایک جو ہے وہ غلاف سیو اور اس کے اندر ایک جو ہے تھیلا سیو، اور اس کے اندر سورہ کوثر کو 129 دفعہ لکھ کر اس کے اندر رکھ دو اس تھیلے میں، اور روزانہ 129 دفعہ اسے پڑھ کے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کرو، تمہارا رزق خود بخود کہنے لگے کہ میرا رزق جو کہتے ہیں نا دروازہ توڑ کے آنے والا، چھت توڑ کے آنے والا، وہ اس طرح سے ہے کہ میرے رزق میں اس قدر اضافہ ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بیوی کا یہ عمل ہے، ہمارے لوگ اگر کرنا چاہیں کوئی تو 129 دفعہ جو ہے وہ لکھ کر اپنے کسی بھی اس میں رکھیں، یا اپنی جس چیز میں برکت چاہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو اسے اپنے الماریوں میں چپکایا ہوا ہے، میرا جو دوسرے مسالک سے میں نے دیکھا ان کے، تو ان کی الماریوں میں، اور وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں میں اس بات پہ جھگڑا ہو گیا کہ یہ الماری ہم لیں گے اور ہم لیں گے، میں نے اپنی پوری جائیداد چھوڑ دی اس الماری کے لیے کہ سب تم لے جاؤ، یہ الماری مجھے دے دو، میرے باپ دادا کی الماری ہے، تم مجھے دے دو۔ کیا جب میں نے اس الماری کو لیا، میں جو چیز اس میں رکھتا تھا اس میں برکت ہوتی تھی، میں پیسے رکھتا تھا برکت ہوتی تھی میرے۔ تو وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں نے پیٹرول کے لیے بھی اسے برکت کے طور پہ استعمال کرنے والی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔
جن چیزوں میں اللہ برکت ڈالنا چاہتا ہے وہ محمد والے محمد کے بغیر نہیں ہوتی ہیں، یہ برکت انہی کے ذریعے سے ملتی ہے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ ان کا کہ میں رکھتا تھا اور میرے کہا جائے رزق میں برکت ہوتی چلی گئی۔ میں نے جب تلاش کیا کہ اس الماری میں کیا چیز ہے تو دیکھا کہ 2 پھٹیوں کے درمیان سورہ کوثر 129 ٹائمز لکھی ہوئی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دیکھیے اللہ کے کلام کا اثر ہے۔ آپ نے کہا تفسیر ہے، یہ تفسیر ہے، لیکن اصل تفسیر تو بی بی ہے اس کی، اس لیے کہ بی بی خود کوثر ہے، اور کوثر کا مطلب کثیر، ٹھیک ہے۔ اللہ نے انہیں کثیر عطا فرمایا۔ اب اللہ نے کیا کیا انہیں کثیر عطا فرمایا؟ معجزات انہیں کثیر عطا فرمائے، علم انہیں کثیر عطا فرمایا، رزق انہیں کثیر عطا فرمایا۔ یعنی کہ صرف لعاب دہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ اگر ڈال دیا جائے کڑوے کنویں کے اندر تو پانی میٹھا ہو کے آ جاتا ہے۔ بے شک۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی آل کو دیکھا جائے تو کثیر، ٹھیک ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں آج سید موجود ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ بننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ اصل ہے، ٹھیک ہے۔ جو بننے کی کوشش کرتے ہیں چلیں ان کو بھی کسی میں ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ انہیں بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ غلط بات ہے کہ جو آپ ہیں نہیں وہ آپ بن رہے ہیں، پھر کوئی یہ نہ ہو کہ آپ سے بھی کوئی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی کرامات مان لے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ یہ گو کہ یہ بات ہے کہ آپ زنگ آلود ہو چکے ہیں۔ اس پہ بڑی بحث باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ میں صرف یہ بتاتی چلوں کہ سورہ کوثر جو ہے اس کی تفسیر خود جناب سیدہ سلام اللہ، اور یہ کوثر سورہ کوثر وہ کوثر ہے کہ جس کی تلاوت مسلمانوں نے بہت کی ہے، سب سے زیادہ اس ہے بھی چھوٹی ننھی منھی سی ہے، اور اس کی تلاوت بھی مسلمانوں نے بہت کی ہے۔ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کے 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا، حضرت قاسم، حضرت طاہر کا جب 2 بیٹوں کا انتقال ہوا تو اس وقت یہ جو ہے لوگ آ گئے، اور بڑے سردار تھا، نام ذہن سے نکلا ہوا، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تکذیب کی اور کہا کہ آپ تو ابتر ہیں، جملہ آ رہا ہے نا، ابتر ہیں۔ اور سب مکہ جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پہ کہ ان کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ بیٹے اس زمانے میں طاقت سمجھے جاتے تھے، اور ہمارے نبیوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں وہی معجزات دے کے بھیجتا ہے جس میں اس زمانے کے لوگ بڑے فخر کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ آپ ابتر ہیں، تو مسلمان بھی سارے جو تھے تھوڑا سا گروہ تھا چھوٹا سا، آ گیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ ہمیں ابتر کہہ کے پکارنا شروع کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں تمہاری تو جائے پناہ اب کوئی نہیں ہے، نبی کے بعد اب تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، تم کچھ عرصے کے لیے یہاں پہ موجود ہو، تو ہماری تو کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جناب جائے پناہ اسی کی ہوتی تھی جس کے کثیر بیٹے ہوتے تھے، وہ پناہ دیتے تھے لوگوں کو، پھر آگے لے کے چلتے تھے۔ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کوئی بیٹا نظر نہیں آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ پریشان تھے، آ کے سب نے ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ وحی نازل ہوئی کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہیں وہ 40 دن جو ہے وہ عبادت کیجئے اور خدیجہ سے دور رہیے، 40 دن عبادت کیجئے اور دنیا سے بالکل کٹ کے رہیے، ہم آپ کو کثیر عطا کریں گے۔ بس یہ وحی لے کے حضرت جبرائیل نازل ہوئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ غار ثور میں عبادت کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ جو نفس تھے نبی کے ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ اس میں داخل ہوتے، کھانا پانی لے کے آتے نہیں، کچھ نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا یہ کام تھا کہ راستے میں بیٹھے رہتے تھے نبی کی حفاظت کے لیے۔ اور جناب خدیجہ کا حال ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سارا مکہ جو ہے ان کا دشمن ہو چکا تھا، ان سے بات کرنا جو ہے نہیں سمجھتا تھا، اور کہتا تھا کہ تم نے ایک یتیم سے، ایک غریب سے شادی کر لی ہے، اب ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس وقت بی بی خدیجہ تھی، مغموم ہوتی تھیں اور پھر دعا کرتی تھیں، تو پروردگار عالم نے جو ہے وہی کی کہ خدیجہ سے کہہ دو کہ خدیجہ کے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت میں قصر جو ہیں وہ تعمیر کیے ہیں، اور پھر یہ 40 دن عبادتوں کے بعد پروردگار عالم نے جنت سے جو ہے وہ سیب بھیجا ہے، اور جنت کا پانی آیا، اس سے وضو کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 40 دن جنت کے پانی سے وضو کیا، جنت کا کھانا کھایا، جو طعام آتا تھا روزہ رکھتے تھے، اور شام کو جو طعام آتا تھا وہ جنت سے آتا تھا۔ یہ سب کہا جائے کہ اعمال کرنے کے بعد سے پروردگار عالم کی طرف سے وہی ہوئی کہ جائیے آج آپ خدیجہ سے ملاقات کیجیے، اور خدیجہ جو انتظار میں بیوی بیٹھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے، تو لوگ پریشان ہوتے رہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن کے بعد جناب خدیجہ کے پاس آئے، اور پھر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا نور جو ہے وہ بی بی کے کہا جائے کہ شکم میں آئے۔ جب بی بی پیدا ہوئی تو مکہ میں مکہ نظر آ رہا تھا، پوری دنیا میں نور ہی نور ہو گیا،
تو لوگ پریشان ہو گئے اور آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ کیا مسئلہ ہوا ہے کہ ہر طرف نور ہی نور ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے وہ عطا کیا ہے کہ جو تمہاری جائے پناہ ہوگی، تمہاری حفاظت کرنے والی ہوگی، جس کی وجہ سے ہمارا دین قائم رہے گا، اللہ نے مجھے وہ عطا کیا، یعنی کہ جناب فاطمہ الزہرا، کہ زہرا کہ جب ممبر عبادت میں کھڑی ہوتی تھیں تو اللہ ان کے نور سے آسمانوں کو روشن کر دیتا تھا. سبحان اللہ. تو یہ نور کی وجہ سے پورا مکہ روشن تھا. دنیا میں ایک تبدیلی آ گئی تھی، دنیا میں ایک کہا جائے انقلاب سا ظاہر ہو گیا تھا کہ اب کوئی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ وہ دین ہے جس کی حفاظت کرنے والی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دنیا میں آ گئے ہیں. اور وہ لوگ جو اپنے بیٹوں پہ فخر کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بیٹی دے کے فرما دیا کہ دیکھو یہ بیٹی جو ہے نا، سمجھے، اس کے ذریعے سے میں نبی کی نسل کو چلاؤں گا. سبحان اللہ. تو اس وجہ سے جو ہے بی بی کا لقب کوثر. اور آپ دیکھ لیں کہ کربلا کے واقعے میں سب شہید ہو گئے. ایک امام زین العابدین علیہ السلام، یہ خود امام زین العابدین علیہ السلام کوثر کی تفسیر ہے کہ ان کی وجہ سے اماموں کا سلسلہ بھی جاری رہا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولادوں کا سلسلہ بھی جاری رہا. اور دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں، نہ بھی ہو تو سید لگا لیتا ہے. بالکل، چلو نسبتی سے. بالکل. اچھا رباب کاظمی صاحبہ، آپ نے ابھی جس طرح ہی سوال کیا، میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی آپ سے. معصومین سے جناب سیدہ سے متعلق ہی، معصومین کیونکہ ان کا بھی شمار معصومین میں ہی ہے. بالکل ہے کہ معصومین کوئی کہتا ہے نور ہے، خلقت مطلب ان کی ولادت ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے ان کا ظہور ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے، ظہور جو ہوتا ہے نا وہ نور کا ہوتا ہے، نور کا ظہور ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانی لباس دے کے بھیجا ہے. تو جب انسانی لباس دے کے بھیجا ہے تو انسانوں کی طرح ہی ان کی کہا جائے ولادت ہوتی ہے. صحیح، ٹھیک ہے. تو نور جب آئے گا تو وہ ظہور دکھائے گا. جب انسانی شکل میں نور آئے گا تو وہ ولادت لے کے آئے گا. تو یہ کہنا کہ جی صرف ظہور ہوا ہے، تو ظہور تو نور کا ہوا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انہیں لباس دیا، انسانی جسم میں انہیں ڈھالا ہے. کیونکہ کوئی فرشتہ تمہاری ہدایت نہیں کر سکتا. تم کہتے کہ یہ فرشتہ ہے، ہم تو انسان، ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ. ہیں آپ جبکہ افضل ہیں، انسان افضل ہے فرشتوں سے. لیکن پھر بھی ہمارے ہاں جو کہا جائے جو اپنی ناک منہ چڑھانے والے لوگ ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں، وہ کہہ دیتے کہ بھائی اللہ کہا ہے، انہوں نے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کسی فرشتے کو اللہ ہدایت کے لیے بھیج دیتا ہے. تو نہیں، اللہ ویسے ہی بھیجتا ہے مخلوق کے لیے جیسا کہ وہ مخلوق ہوتی ہے. تو یہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لباس کہا جائے خاکی دے کر. لیکن وہ خاکی ہمارا جیسا خاکی نہیں تھا، وہ خاکی ایسا تھا کہ اس کے اوپر ابر کا سایہ رہتا تھا. ہم پہ تو نہیں رہتا، بالکل ان پہ ابر کا سایہ رہتا تھا. اور کیونکہ وہ اتنا لطیف جسم تھا، اتنا کہا جائے پیوریفائڈ مٹی تھی، وہ اتنی پیوریفائڈ مٹی تھی جسے تنیت کہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی وجہ سے جو ہے ہم ان کی ولادت کہتے ہیں. اور جن کے ذریعے سے وہ اس دنیا میں آئے وہ بھی اسی طرح تھے، ان سے جدا تو تھے ہی نہیں. بے شک، بے شک. تو وہ بھی ان کا حصہ تھے، وہ بھی شجرہ طیبہ سے تعلق رکھتے تھے. تو اس دونوں بات کو میں کہتی ہوں کہ دونوں ہی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں کہ وہ ظہور بھی ہے کیونکہ وہ نوری مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے نور کے صفاتی نور سے خلق ہوئے تو ان کا نور ظاہر ہوا دنیا میں. اور ولادت کے ظاہر ہے ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، تو ہمارے جسمانی لحاظ سے ہمارا جیسا اللہ نے انہیں بنا کے بھیجا. لیکن فرق پھر بھی ظاہر کر دیا کہ دیکھو ان پہ سایہ ہے، ہم پہ سایہ نہیں ہے. بے شک. ہم میں کثافتیں ہیں، ان میں کثافتیں نہیں بے ہیں. شک، بے شک. وہ ہماری ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہم ہدایت لینے والے ہیں. وہ قرآن کے رستے پہ چلانے والے ہیں، قرآن کے وارثین ہیں، ہم قرآن کے رستے پہ چلنے والے ہیں. وہ صراط مستقیم ہیں، ہم صراط مستقیم کو فالو کرنے والے ہیں. تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں کو کسی اور مخلوق سے ہدایت دے. سبحان اللہ. اسی مخلوق سے ویسے ہی بنا کے ہدایت دیتا ہے. بے شک. بہت شکریہ محترمہ رباب کاظمی صاحبہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں گی. اسی کے ساتھ مجھے اور قائم ٹی وی کی ٹیم کو اجازت دیجیے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. خدا حافظ. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، لکھوں بھلا میں کیسے تیری
شان فاطمہ